انظر هذا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساحلنا اشقالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ سبھی اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. معزز و محتشم حضرات السامعین، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کی اور اس کے بعد آپ کے اور میرے پیارے نبی، امت کے غمخوار نبی، نبیوں کے تاجدار نبی، احمد مختار نبی، زینت بزم کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، مصدر کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، ہادی کل فخر الرسول احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت عرض کرنے کے بعد میرے والد الاحترام معزز و محتشم حضرات السامعین، آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج کے دن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. معجم الکبیر کی 28ویں جلد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا رب تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ادائیگی فریضہ کے لیے، جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کریم ہر قدم کے بدلے اسے 20 نیکی عطا فرماتا ہے. تو میرے صاحبوں، آج کا دن برکتوں والا دن ہے، فضیلتوں والا دن ہے. آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. تو آئیں ہم سب اس کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آپ کا آنا، میرا سنانا، آپ کا سننا، سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم جل شانہ نے جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں پاک پروردگار عالم احکم الحاکمین اللہ جل شانہ نے نماز کی فضیلت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. جمعہ ہم سب کے لیے شریعت مطہرہ نے فرض قرار دیا ہے.
تو نماز دو ارکان کا مجموعہ ہے۔ اجمالی طور پر ذکر کیا اور فرمایا کہ نماز دو ارکان کا مجموعہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا عمل، ایک چیز ہے نماز کا عمل اور دوسری ہے نماز کی کیفیت۔ جس وقت بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت سب سے پہلے اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا جسم پاک ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے کپڑوں کی طہارت کو بھی سامنے رکھتا ہے، اور جس جگہ پر نماز پڑھنے کا اس نے ارادہ کیا ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اس لیے کہ نماز کی شرائط میں سے شرطیں ہیں، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور قبلہ رخ ہونا۔ جس وقت وہ کریم کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے نا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، گویا کہ اب اس نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے لا تعلق ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کریم نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ نماز بھی قائم کرو اور میرا ذکر بھی کرو۔ تو نماز جس وقت وہ قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو جس وقت وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے پھر خشوع خضوع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کے تعلقات سے، دنیا کی لغویات سے، دنیا کی باتوں سے مبرہ منزہ ہو کر اپنے ذہن کو دنیا کی لغویات سے پاک کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ تو جس وقت آپ نے بھی اور میں نے بھی یہ بات پڑھی اور سنی کہ حضوری اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ذکر کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، تو بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آ گیا کہ نماز میں تو بہت سے وسوسات آتے ہیں، خشوع خضوع تو رہتا ہی نہیں۔ جب خشوع خضوع نہیں رہتا اور بہت سے وسوسات نے ہمیں نماز کے دوران ہی گھیر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم پھر کیا کریں گے؟ ہماری عبادت کا پھر کیا فائدہ؟ سنیے اس کا حل بھی میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب بہت سے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ وسوسات جب ذہن میں آئیں تو نماز میں تو خشوع خضوع رہتا نہیں ہے، تو سنیے کہ چور آتا ہی وہاں ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور شیطان بھی وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جس بندے کو نماز کے دوران وسوسات آتے ہیں تو یہ اس کے کامل ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ مولا علی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، توجہ ہے آپ سب کی، مولا علی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں وسوسہ نہیں ہے، جو نماز وسوسے سے خالی ہے، وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ اس لیے میرے صاحبوں معلوم ہوا یہ کہ اگر وسوسے آ جائے نا
بھی کی ہوئی عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی وسوسات آتے ہیں نا ان کو برا ضرور سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ کوئی گل نہیں آتے تھے آئی جاتے کوئی گل نہیں ہے، بس وسوسات آئیں ان کو برے ضرور سمجھیں، اس لیے کہ ان کو برا سمجھنا یہ بھی ایمان ہے، وسوسوں کو برا سمجھنا یہ بھی ایمان ہے۔ اس لیے کہ کفار نے وسوسوں کو اچھا سمجھا، اچھا سمجھ کر اس پر عمل کیا اور اپنی تباہی کا راستہ اپنے لیے خود ہی کھول لیا۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی طرف پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے متوجہ کر دیا کہ وسوسے اگر آ جائے نا تو ذہن میں خیال کر لو کہ مولا کریم آ گیا ہے، اس سے پناہ تو نے دینی ہے، نماز پڑھتا رہے اللہ قبول فرما لے گا، عبادت کرتا رہے اس کریم نے قبول فرمانی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی خیالات آتے ہیں نا نماز کے دوران، جتنے بھی خیالات آتے ہیں ان پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ پچھلی امتوں کی خیالات آنے کی وجہ سے پکڑ ہوتی تھی، لیکن ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا خاص قرار ہے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ان کے ذہن میں جو وسوسات آتے ہیں نا، اللہ کریم جل شانہ نے ان کو ان سے اٹھا لیا ہے۔ اللہ کریم ان کی وجہ سے ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ دیکھیں حدیث کے بڑے پر نور الفاظ سماعت فرمائیں، اس سے پہلے حوالہ سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رب تعالی جل شانہ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات سے درگزر فرما دیا ہے۔ یعنی میری امت کے دلوں میں جو خطرات آتے ہیں، جو وسوسات آتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ نے ان کو ان خطرات سے، ان وسوسات سے محفوظ فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ ان کو پوچھے گا نہیں۔ معلوم ہو گیا کہ ثابت ہو گیا یہ کہ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، تو اللہ اپنے ذکر کی برکت سے اس کے کیے ہوئے سجدوں کو قبول فرما کے اللہ کریم اس کے لیے اگلی منزل آسان فرما دیتا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے بات ذہن میں ہے نا آپ کے، اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا نماز بھی قائم کرو میرے ذکر کے لیے، نماز قائم کرو میرے، بولے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو جس بندے نے ان دونوں چیزوں کو جمع کر لیا، مطلب نماز قائم کی کس کے لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، ان دونوں چیزوں کو جس بندے نے جمع کر لیا اللہ کریم جل شانہ اس کو کامیابی کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب سوال ہو گیا یہ کہ نماز کو ہم پڑھتے ہیں لیکن سب کوئی بات نہیں کرتا، سب کی بات نہیں کہہ رہا اللہ ماشاءاللہ، نماز تو پڑھتے ہیں نا لیکن باہر نکل کر نا سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس نے نماز پڑھی ہے نا وہ بندہ جس نے نہیں پڑھی ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے یار اے تے بے نمازی ہے تے میں نمازی ہوں۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھی باہر نکل رہا ہے، جھوٹ بھی اسی کی زبان پر، غیبت بھی کر رہا ہے، اگر دکاندار ہے تو وعدہ گھاٹا بھی کر رہے ہیں، ہیرا پھیری بھی ہے، کر کے کیا جا رہا ہے؟ بولے تو صحیح، نماز پڑھ کے جا رہا ہے لیکن ساری چیزیں وہ چھوڑ نہیں رہا، سارے کام کر رہا ہے، سارے
سارے کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہے، لیکن لیبل لگایا ہوا میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ آپ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا نا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہوا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے، اوپر سے بے حیائی بھی کر رہا ہے، مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس بندے نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ پڑھ کے جا رہا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس بندے نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بندے نے نماز کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو کہتی ہے کہ جب تو میری رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا تو اس وقت کہا کر یا اللہ میری قولی فعلی عبادتیں تیرے لیے ہیں، میرے سجدے بھی تیرے لیے ہیں، میرا رکوع بھی تیرے لیے ہے، ہر چیز والا تیرے لیے ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے حوالے کر کے لیے جاتا ہے تو جھوٹ بولنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا اللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا میں ہوں اور بہترین رزق دیتا ہوں۔ ہمارا اعتماد اپنے آپ سے اٹھ گیا ہے، توکل اٹھ گیا ہے، کریم کی ذات پر بھروسہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بظاہر تو ہم اپنے آپ کو نمازی بنائے ہوئے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ جب ہم خود نہیں کوشش کرتے نا تو پھر نماز بھی ہماری حفاظت ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ حد الامکان جھوٹ بولنے سے پوری کوشش کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بولے انشاءاللہ۔ حد الامکان کوشش کریں، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں ان لغویات سے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ جب ہمارا جینا اللہ کے لیے ہوگا، اور جب ہمارا جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ دونوں جہانوں میں عزت بھی عطا فرمائے گا، بے مثیل اور بے شمار رزق بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی، حتیٰ کہ جس وقت سرکار بیمار ہو گئے نا تو پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے نماز کو چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی۔ میرے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ مجھے جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتا ہوں۔ اللہ کریم میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو باہر جانے کی بجائے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف رخ کر لو، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے خوب سمجھ لو، ذہن میں رکھ لو، میرے ذکر سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور اللہ کریم مجھے کامیابی سے ہمکنار کرے، وہ نماز بھی پڑھے اور میرا ذکر بھی کرے، میں اس کو کامیابی دوں گا۔ سنیے اللہ کا قرآن، رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کب؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جب انہوں نے گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں سجدہ کر دیا، اس وقت ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بےہودہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب وہ بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ کریم کامیابی کے راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تیری میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو بندہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور نماز بھی قائم کرتا ہے۔ پھر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
فجر ظہر عصر مغرب اور بولے تو صحیح، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان 5 نمازوں کا ذکر بھی اپنی لارائر کتاب میں فرمایا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النہار لعلک ترضی۔ اس پوری آیت میں اللہ کریم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا سورج کے طلوع ہونے کے وقت بھی نماز پڑھا کرو، یعنی صبح صادق کے وقت نماز پڑھا کرو، جس وقت سورج غروب ہو جائے اس وقت بھی نماز پڑھا کرو، آنا اللیل رات کو عشاء کی نماز بھی پڑھا کرو، اور اطراف النہار ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھا کرو۔ مولا کریم کیا تجھے گا؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو بندہ میری 5 وقت کی میری فجر کی بھی نماز کو ادا کرے گا میں اسے اپنی رضا عطا فرما دوں گا۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو ساتھ اللہ راضی ہونے کا اعلان کرے، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ اس لیے میرے صاحب و نماز کی طرف توجہ کیا کرے، خوب ذوق شوق سے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرے نا تو اس وقت ذہن میں یہ خیال کیا کریں ایک میں ہوں اور میرا رب ہے، بس۔ دیکھیں نا جس وقت بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اب اس کو نماز فائدہ کیا دے گی؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان مسند امام اعظم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ منافقت، پہلے سنیں، منافقت بہت بڑا گناہ ہے۔ منافقت بہت بڑا گناہ ہے۔ منافقت کہتے کسے ہیں؟ منہ پر اس کے، پیٹھ کے پیچھے کسی اور کے، منہ پر اسی کے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اس کا نام منافقت ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے میں 4 چیزیں جمع ہو جائے نا وہ بندہ پکا منافق ہے۔ کتنی چیزیں؟ بولے کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں جس بندے میں جمع ہو جائے نا، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ پکا منافق ہے۔ پہلی کیا ہے؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کسی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے، پھر اس کے بعد امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، امانت اس کے پاس اگر رکھی جائے تو امانت میں خیانت بھی کرے اور اپنے بھائی کے ساتھ بغض بھی رکھے۔ یہ 4 چیزیں جس میں جمع ہو جائے گی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ اور جس میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آ گئی تو سمجھ لو منافقت کی ایک خصلت اس میں آ گئی۔ اور منافق قرآن کریم کی ابتدا دیکھیں نا، 5 آیتیں اللہ کریم نے پکے مومنوں کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اولئک ھم المفلحون تک 5 آیتیں اللہ کریم نے پکے مومنوں کے لیے نازل کی ہیں، 2 آیتیں اللہ کریم نے پکے کافروں کے لیے نازل کی ہیں، اور 13 آیتیں اللہ کریم نے منافقین کے حق میں نازل فرمائی ہیں۔ تو کتنا بڑا جرم ہے یہ منافقت۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ بڑے ذوق شوق سے اس کو کیا جاتا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں منافقوں کا نا یہاں پر، صرف یہاں پر ہی نہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی دورہ تھا، وہاں پر بھی منافقت تھی، بہت بڑی منافقت چلتی تھی۔ آتے نہ بیٹھتے میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھتے اور کہتے بلا کیا؟ یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو نبی ہوتا وہ ہے جو بیٹھا فرش پر ہو اور باتیں عرش کی بتائے، خبر عرش کی دے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور کہتے کیا تھے کہ یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، ہم ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ان کو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی
سرکار ان کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کیوں نہیں کہتے تھے کہ تم منافق ہے اٹھ کے چلا جا؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس کی وجہ ہے ابھی رب تعالیٰ جل شانہ نے میرے نبی علیہ السلام کو ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہی نہیں کر کے دیا۔ جب حکم نازل ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا اٹھ جا، چل میری مسجد سے نکل باہر، جا چلا جا، تو منافق ہے، جا اٹھ جا، فلاں تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا۔ ان سب میں سے ایک بندہ اٹھ کر آیا، آ کر کہنے لگا آپ صادق سچے نبی ہیں، صادق نبی ہیں، مجھے یہ تو بتائیں میں کون ہوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اپنے باپ کا نہیں ہے، تو حرامی ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، وہ باپ کے گیا تھا اپنی اپنی ماں کے پاس گیا، جا کے اپنی ماں کو یہاں سے گریبان سے پکڑا، زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگا بتا میرا باپ کون ہے؟ کہنے لگی اس سے سن کے آیا ہے، کہنے لگا اس سے سن کے آیا ہوں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اس سے سن کے آیا ہوں کہ میرا باپ جس کو تو میرا باپ کہتی ہے وہ میرا باپ نہیں ہے۔ کہنے لگی بالکل اس نے سچ کہا ہے، تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، ہم نے گھر میں چرواہا رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تو دنیا پر آیا ہے۔ پتا چلا کہ جو بندہ منافقت کرتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مسجد سے نکالا، سرکار اس کو پسند نہیں کرتے، تو جس کو نبی پاک پسند نہیں کرتے اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا جہان والے اس کو کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے میرے شاہد ہو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اب بات یہ سمجھیں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ مغرب کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم اللہ شان کو جب بھی دیتا ہے نا تو اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے انعام عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں نا تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے جھکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی حضرت آدم علیہ السلام نے، سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے ادا کی ہے؟ حضرت آہستہ آہستہ بول رہے ہیں آپ، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ وہ کیسے؟ اللہ کریم اللہ شان نے جس وقت انسان کی تخلیق کرنا چاہیے نا تو اللہ کریم اللہ شان نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کریم اللہ شان نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے فرمایا فرشتوں سے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ان کو پیدا نہ کرنا، کیونکہ زمین پر جو سب سے پہلے مخلوق آئی ہے نا وہ جنوں کی مخلوق ہے۔ تو کون سی مخلوق ہے؟ وہ جنات کی مخلوق ہے۔ انہوں نے اب فساد کیا، خون ریزیاں کی نا، تو انہوں نے فرشتوں نے ان کی طرف دیکھ کر اللہ کریم اللہ شاہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم تو ان کو پیدا نہ کرنا،
خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، تیری عبادت نہیں کریں گے۔ آپ پروردگار عالم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کریم اللہ شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، توجہ ہے نا سب کی؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، آپ کو اللہ کریم جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے دونوں کو ارشاد فرمایا جنت میں رہنے کے لیے کہ جنت میں رہو بڑے سکون سے، اطمینان سے، جو تمہارا جی چاہے وہ کھاؤ، جہاں سے جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس درخت کے قریب نہیں جانا، جنت کی ساری نعمتیں کھانی ہیں لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن ہوا معاملہ اس کے برعکس، شیطان لعین جو ازلی ابدی دشمن ہے، جس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، دنیا پر آ گیا ہے، اب وہ گیا برگلانے کے لیے، اس نے برگلا دیا حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بھی، حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو برگلا کر دانا کھلایا۔ جس وقت دانا کھایا اللہ کریم جل شانہ نے دونوں کو دنیا پر بھیج دیا، کئی سال روتے رہے۔ ایک دن پھر وہ بھی آیا، آدم علیہ السلام نے ایسے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف اور عرض کی یا اللہ مجھے محمد کریم کا صدقہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے معاف فرما دے۔ اب سوال یہ ہے آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی؟ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی؟ معاملہ دیکھا تھا ضرور، معاملہ دیکھا تھا ضرور، لیکن ذہن میں بات کیسے آئی؟ اس کا جواب بھی اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ پڑھوں اللہ کا قرآن۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ السلام کے دل و دماغ میں یہ بات القاء کر دی، ڈال دی۔ آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، کہا یا اللہ مجھے محمد کریم کا صدقہ معاف فرما دے۔ اللہ کریم جل شانہ نے بات بھی خود ہی ڈالی، خود ہی فرمایا پھر آدم تینوں یہ نام کا کیویں پتہ چلیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چل گیا اس نام کا؟ عرض کی مولا کریم جب تو نے مجھے پیدا کیا نا، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ روایت لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے رب تعالیٰ جل شانہ نے پوچھا تجھے اس نام کا کیسے پتہ چلا؟ عرض کی مولا جس وقت تم نے مجھے پیدا کیا میں نے عرش اٹھا کے پردوں میں دیکھا، ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم جس وقت میں نے یہ دیکھا میرے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی، جو نام اس کریم کے نام سے جڑا ہوا ہے اللہ کریم اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا ہے آدم بالکل تم نے سچ جانا، بالکل تم نے سچ سمجھا کہ اگر میں نے اس نام والے کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا، اس لیے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے تو میں نے اپنے نبی کو پیدا کیا ہے۔ اے آدم سن، یہ نام والے میرے نبی ہیں، آئیں گے سب کے بعد میں لیکن سب کے سردار ہو جائیں گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر آدم علیہ السلام جس وقت دنیا پر آئے نا تو دنیا کی تپش کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا جسم مبارک سارا سیاہ ہو گیا۔ ادھر اللہ نے توبہ قبول کی، ادھر
اندھیرے کی وجہ سے جو تاریکی آپ کے جسم پر چھا چکی تھی، دنیا کی تپش کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جو سیاہ ہو چکا تھا، اللہ کریم جل شانہ نے توبہ کی برکت سے رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کے جسم مبارک کو بھی سفیدی عطا فرما دی۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے ایک رکعت ادا کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے، ایک رکعت ادا کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے، اور ایک رکعت ادا کی اپنے جسم کے سفید ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں ادا کی جناب آدم علیہ السلام نے۔ اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے فجر کی 2 رکعتیں اللہ کریم نے فرض فرما دی ہیں۔ ظہر کی نماز سب سے پہلے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم، بڑا لمبا واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تسلیم، آپ کو اللہ کریم نے حکم دیا، آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے۔ جب ذبح کرنے سے بچ گئے، ذرا غور تو کیجئے گلاب کا درد کتنا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلا دی۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس وقت قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا کر گلے پر چھری چلا دی، اللہ کریم جل شانہ نے قبولیت کا نسخہ، قبولیت کا ثمرہ کیا دیا؟ رب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا بھیجا، دمبا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے بچنے کی وجہ سے 1 رکعت ادا کی، 1 رکعت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس فدیے کی وجہ سے ادا کی، 1 رکعت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے شکرانے کے لیے ادا کی۔ پھر اللہ کریم جل شانہ نے جس وقت ان کے بیٹے کا غم ان سے دور کر دیا، جس وقت اللہ کریم نے ان کی سچائی کو قبول کر لیا، تو ان چاروں باتوں کی وجہ سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا فرمائی۔ وقت ظہر کا اللہ کریم جل شانہ نے قیامت تک کے لیے جتنے مسلمان آنے تھے سب کے لیے رب کریم نے 4 رکعتیں ظہر کی فرض فرما دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام والی بات ہے۔ پھر عصر کی نماز کس نے ادا کی؟ تو کہتے ہیں عصر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے، اور عشاء کی نماز امام الانبیاء نے ادا فرمائی ہے۔ کون تے گاجی کے بولو یار؟ عشاء کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرماتا ہے، اللہ کریم جل شانہ اس کے لیے 2 قسم کی خوشخبریاں عطا فرما دیتا ہے۔ ان 2 خوشخبریوں میں سے پہلی یہ ہے، اللہ کریم جل شانہ اس کے لیے منافقت کا جتنا بھی مادہ ہے سارے کا سارا اس سے نکال دیتا ہے، یعنی وہ بندہ کبھی منافق نہیں ہوگا جو بندہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھے گا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے، اللہ کریم ان دونوں نمازوں کی برکت سے جنت میں بھی داخلہ فرما دے گا۔ آخری بات میری گفتگو کی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عصر کی نماز اس کو کہا گیا ہے درمیانی نماز۔ کون سی نماز؟ درمیانی نماز۔ ساری نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ساری نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ درمیانی نماز اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، کام کاج کا وقت ہوتا ہے۔ یہ جتنے میرے صاحب اپنی اپنی دکانوں پہ کام کرتے ہیں، میں خصوصی ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ کرتے کیا ہے نہیں ہم صاحب، ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کو نہیں کہہ رہا، سارے کے سارے بلا کیا کرتے ہیں،
بعد آیا نظر آئے وہ تعالیٰ پہ چلے جانا یہ جڑا آیا نا کہ دے لوا سودا انہوں سودا دے دیا تو ایک اور بھی آ جاتا ہے چل انہوں بھی دے لوا پھر اور بھی آ گیا انہوں بھی دینا کرتے کرتے ہوتا کیا ہے اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے جماعت نکل جاتی ہے چلو کوئی نہیں بات جماعت تو بعد جا کے پڑھ لوں گا پہلے تھا کہ جماعت میں بھی 15 منٹ ہیں 1 2 3 4 جتنے بھی کسٹمر آئے سارے کے سارے فارغ کرتا رہا حتیٰ کہ جماعت کا وقت نکلا پھر اس کے بعد اس کے ذہن میں ہے ابھی تو جماعت کا وقت جماعت ہوئی ہے کافی سارا وقت ہے اور بھی جتنے کسٹمر آتے رہے ان کو دیتا رہا سودا صنف دیتا رہا اپنا کاروباری لین دین چلاتا رہا حتیٰ کہ وہ وقت قضا کی طرف چلا گیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان سنے ایسے لوگوں کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ضائع کر دیا اللہ کریم اس کے مال کو بھی ضائع کر دے گا اللہ اس کی اولاد کو بھی ضائع کر دے گا اللہ اس کے مال کو بھی ضائع کرے گا اللہ اس کی اولاد کو بھی ضائع کر دے گا اور اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے اس لیے میرے ساتھیو جو وقت مل جائے نا اس کو غنیمت جانا کرے اللہ کی نماز کا وقت جس وقت ہی بھیجے نا فوراً توجہ کر کے لبیک کہتے ہوئے فوراً مسجد کی طرف چلیں یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں آپ ایک مرتبہ کہیں تو صحیح کہ آپ ایک چھوڑ کر آئیں گے اللہ 10 عطا فرمائے گا ایک چھوڑیں گے 10 دے گا اس کریم کا وعدہ ہے حدیث مبارکہ بڑے پرنور الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چل کے جاتا ہوں اور جو میری طرف 10 قدم چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں مراد کیا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو جس بندے کو اللہ کی رحمت آغوش میں لے لیتی ہے پھر اس نے خود ہی کہا ہے اللہ خیر الرازقین ایک چھوڑ کر آئے گا 10 اس کو خود ہی عطا فرما دے گا اس لیے مال کے پیچھے کبھی نہ بھاگیں دنیا کے پیچھے کبھی نہ بھاگیں یہ دنیا کسی کی نہیں ہوگی بڑے بڑے مالدار دنیا چھوڑ کر چلے گئے مال ادھر ہی چلا گیا رہ گیا سب کچھ ہوتا کیا ہے باپ مر جائے نا اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے نا تو اللہ ماشاءاللہ ہوتا کیا ہے آ کے دیکھتے ہیں دیکھو تو صحیح بابا چھٹ کے نہیں گیا کیا چھوڑ کر گیا ہے وہ اپنے خالی ہاتھ دکھا رہا ہے لے کر بھی کچھ نہیں آیا چھوڑ لے کر بھی کچھ نہیں جا رہا آیا بھی کچھ نہیں لے کر جا بھی رہا ہوں تو کچھ نہیں لے کر خالی ہاتھ ہے میرے صاحب کفن کی جیب نہیں ہے کفن کی جیب نہیں ہے مال جتنا مرضی اکٹھا کر لو ایک دن چھوڑ کر جانا پڑے گا یہ اولاد جس کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں وہی اولاد بڑے خوش قسمت ہیں جن کے لیے دعا کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا اس لیے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں اپنی اولادوں کو مسجد کا رخ دکھائیں جس وقت وہ قرآن پڑھیں گے جس وقت وہ نماز پڑھیں گے ہمارے لیے وہ خود دعا کریں یا نہ کریں لیکن نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے کیا بلا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب خود وہ ارادتاً دعا کرے یا نہ کرے لیکن جب بھی نماز پڑھے گا اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرتا رہے گا اولاد کو نماز پڑھنے کی ضرور تلقین کیا کریں اپنی اولادوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھائیں دعا ہے اللہ کریم جل شانہ آپ کا میرا حامی ناصر اللہ کریم آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علمنا من البلاغ المبین دوسرے سنتے پڑھی